الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. صدق الله العظيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. انتہائی واجب الاحترام دوستوں، بھائیوں، عزیزوں، عزیز بچوں، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم اور اس کے پاک پیغمبر کی، پیارے نبی کی نظر عنایت سے دن گزر گیا، اچھا ہی گزرا، اور اللہ کرے آپ سب کا دن بھی اچھا ہی گزرے اور آنے والا وقت بھی ہمارا اچھا ہی گزرے. اللہ کی ذات سے مکمل امید ہے کہ وہ رحم کرنے والا ہے، فضل کرنے والا ہے، کرم کرنے والا ہے، اور اپنے بندوں پر مہربان ہے. رؤوف بالعباد، مہربان ہے اپنے بندوں پر، اس سے بڑھ کے کوئی مہربان نہیں ہے. دوستو، یہ سورہ کہف جس کا نمبر 18 ہے، یہ آپ کو یاد ہو گیا ہوگا. بار بار بتاتا ہوں کہ جب بھی کبھی قرآن کریم میں سورہ کہف نکالنی ہو، خاص طور پر جمعے کے دن پڑھنے کے لیے، تو 18 نمبر صورت نکال لیا کریں تو وہ کاف آ جائے گی، بجائے صفحے دیکھنے کے 15 سپارہ 16 سپارہ. صورت کا نمبر دیکھو، قرآن شریف نکال لو. سپارہ نمبر 16 ہے، آیت نمبر ہے 82. ایک ہی آیت پڑھی آج میں نے، لیکن بڑی خوبصورت ہے. آیتیں تو ساری خوبصورت ہیں، بڑی معنی خیز ہیں، لیکن بعض آیات ایسی ہیں کہ جس میں ہمارے سوالوں کے جواب پوشیدہ ہیں. اگر میرے جیسے مولویوں سے پوچھو گے تو ہمارا کوئی نہ کوئی ایجنڈا ہوتا ہے
ہم اس کا جواب اپنے ایجنڈے کے مطابق دیں گے. لیکن اگر قرآن کریم سے براہ راست پوچھو گے تو وہ ہر شے سے پاک ہوگی. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، شک سے بغیر، شک سے پاک. کوئی ایجنڈا نہیں سوائے اس کے کہ اللہ کی مخلوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچ جائے تاکہ وہ اللہ کے بندے صحیح معنوں میں بن جائیں. یہ مقصود ہے مالک کا. عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں، آج کل چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، یقیناً آپ بڑی کلپ سنتے ہوں گے، بڑی تقریریں سنتے ہوں گے. مجھے بھی لوگ بھیجتے رہتے ہیں، میں بھی سنتا رہتا ہوں، کبھی کبھی موقع مل جاتا ہے تو. اور مجھے کوئی اچنبھا نہیں ہوتا نہ، اس لیے کہ میرا اپنا وجود ہے نا، میرا یہ میں ہوں. میرا ایک ہے موڈ. میں نے بڑا سوچا کہ یہ موڈ کیا چیز ہوتی ہے. یار میرا موڈ نہیں ہے. واٹس دیٹ مین؟ یہ کیا موڈ ہے؟ یہ وہ نفس امارہ ہے. نفس امارہ، اس کو ہم موڈ کہتے ہیں. نفس امارہ کی جو خواہشیں ہیں وہ ہماری سمجھ سے بالا تر ہیں، ہم نہیں سمجھتے اس کو. بہت ہوشیار ہے. اور پھر بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ ابھی میں آپ کے سامنے ماشاءاللہ الحمدللہ سبحان قرآن پڑھ رہا ہوں، باتیں کر رہا ہوں، آپ کو بڑا خوش نظر آ رہا ہوں، کوئی شک نہیں. لیکن جب میں درس دے کے اٹھتا ہوں تو مجھ سے بعض دفعہ اٹھا نہیں جاتا مجھ سے. یعنی میری اپنی باڈی میری بات نہیں مانتی، اور ہم چلے دنیا کو منوانے. او بھائی پہلے اپنے آپ کو تو منوا لے. اس لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں دوستوں سے، بھائی میں آپ کو منانے کے لیے یہاں نہیں بیٹھا، بتانے کے لیے بیٹھا ہوں. ہو سکتا ہے آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہوں، اور اگر آپ کو کوئی اچھی بات یاد آ جائے، سمجھ میں آ جائے تو مجھے واٹس ایپ کرو. میں آپ کا نام بھی لوں گا، آپ کا شکریہ بھی ادا کروں گا. کیونکہ سب کچھ میرے پاس تو نہیں ہے نا، آپ کے پاس بھی تو ہے. ہر ایک کا کنیکشن ہے اللہ کے ساتھ. نہ جانے کتنا ہے اور کس قدر ہے اور کہاں ہے، ہم کیا جانتے ہیں. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہمارا موڈ ہے یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. تو یار دنیا میں ہم کیسے کنٹرول کر لیں گے دنیا والوں کو؟ سوچو ذرا گھر بیٹھ کے. جب ہم کوشش کرتے ہیں نا کہ یہ اب اس کو بھی ہولڈ کر لیں، اس کو بھی ہولڈ کر لیں، اس کو بھی سب کے اوپر ڈومینیٹ کریں، نہیں ہو سکتا، ہم نہیں کر سکتے. تو کمپرومائز ایک جملہ ہے، لفظ ہے، یاد کر لیں، زندگی میں کام آئے گا. ہم نے تو اپنی 53 سالہ یہ میرج لائف میں، یعنی شادی شدہ زندگی میں ایک ہی چیز سیکھی ہے، اور وہ ہے کمپرومائز. اگر تہیں بڑھاس کے بغیر زندگی آپ گزارنا چاہتے ہیں تو کمپرومائز کرنا سیکھ جائیں. کبھی جھگڑا نہیں ہوگا. جہاں آپ نے ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کی، خواہ وہ وجود اپنا ہو یا غیر کا ہو، آپ کو اپوزیشن ملے گی. تو ہمارے جو سوشل میڈیا کے جو لوگ بیٹھے ہیں، کاریگر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کبھی کچھ کہتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں. وہ جی دیکھیں جی جناب، بات یہ ہے کہ کون کس کے کام آئے گا جناب. لیس للانسان الا ما سعی، جو آپ نے کیا ہے وہی آپ کے کام آئے گا، کسی کی نیکی آپ کے کام نہیں آئے گی. بس یہ عجیب قسم کی وہ افراتفری مچا کے رکھتے ہیں. کوئی کسی کے کام نہیں آتا، کوئی کسی کے خواب میں نہیں آتا، کوئی مطلب بابا دادا چاچا ماما آپ کے پاس وہ نہیں آئے گا جمعرات کو آئے گا، جمعے کو آئے گا، وغیرہ وغیرہ. بڑی باتیں ہیں اتنی کہ آپ سن کے پریشان ہو جائیں گے. اور جب ہم اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں تو ہماری حیرت گم ہو جاتی ہے. میں جو بھی آپ کو بات سنانے لگا ہوں نا، یہ سورہ کہف ہے، 16واں سپارہ ہے. ایک ہی یاد پڑھی ہے میں نے، 82 نمبر 82. آپ بھی یاد کر لیں، اپنا قرآن کھول کے پڑھنا اس کو. معاملہ کیا ہے؟ یہ بڑی لمبی بات ہے، میں وہ نہیں لے رہا چونکہ وہ بڑا لمبا کام ہے کہ حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دونوں ہم سفر ہو گئے. ایک عالم تشریعی شریعت کا عالم تھا، ایک عالم تکوینی تھا. اب یہ تکوینی کیا چیز ہے یہ ہماری سمجھ سے بالا تر ہے. اس لیے بسا اوقات بعض مفسرین یا محققین یہ کہتے ہیں کہ خضر بندہ نہیں تھا، فرشتہ تھا. چونکہ جو کچھ اس نے کیا ہے
وہ ہماری شریعت سے تعلق نہیں رکھتا، نہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت سے تعلق رکھتا تھا، اس لیے میں اس کو الگ کر رہا ہوں تاکہ ہم الجھ نہ جائیں۔ تو میں نے اس بات کو لیا ہے جو ہماری شریعت میں بھی ہے اور عالم تکوینی میں بھی ہے، یعنی دونوں شریعتوں میں ہے یہ واقعہ جو میں بھی بیان کرنے لگا ہوں۔ اور پچھلے جو 2 واقعات بیان ہوئے ہیں وہ صرف تکوینی ہے، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ کسی کی کشتی پھاڑ دینا بغیر وجہ کے، یہ کون سی شریعت ہے بھائی؟ کسی بچے کو قتل کر دو بغیر کسی وجہ کے، یہ کون سی شریعت ہے؟ نہیں، وہ دونوں میں نے چھوڑ دیے ہیں۔ وہ آپ پڑھیں خود، آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے، قرآن آپ کے پاس ہے، ترجمہ پڑھیں۔ میں نے یہ لی آیت کہ یہ دونوں شریعتوں میں ہے، نہ شریعت موسوی سے ٹکراتی تھی، نہ ہماری شریعت سے ٹکراتی ہے، اور نہ عالم تکوینی سے ٹکراتی ہے، دونوں کے لیے یکساں ہے۔ 2 یتیم بچے تھے، ایک کا نام اسرم تھا اور ایک کا نام سریم تھا۔ اسرم تھا، اچھا یہ مفسرین نے، محدثین نے نام لکھے، ضروری نہیں ہوتا کہ یہ صحیح بھی ہوں، تحقیق ہے ان کی، ہو سکتا ہے ان کی غلط بھی ہو، لیکن بہرحال نام لکھے ہیں، اس کا ثبوت ہے احادیث مبارکہ میں۔ اسرم اور سمیر، ان کا 7 پشت پہلے ایک دادا تھا۔ کتنے پشت پہلے؟ 7 پشت۔ اس کا نام کاشح تھا۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد سے تھا، ظاہر ہے کہ ہم بھی سارے اسی سے آ رہے ہیں، باب آدم سے۔ تو اس نے کوئی اللہ کی بارگاہ میں ایسی نیکی کی کہ اللہ کریم نے اس کی نیکی کو محفوظ کر لیا، اس کی نیکی کو اللہ کریم نے محفوظ کر لیا۔ تو اچھا سستا زمانہ تھا، اس کو سونے کی پلیٹ مل گئی، بہت بڑی، اس زمانے میں مل جاتی تھی، اللہ دیتا تھا اپنے بندوں کو۔ تو اس نے بیٹھ کے اس کے اوپر کچھ نصیحتیں لکھیں، اس پلیٹ پر نا، سونے کی پلیٹ پر کچھ نصیحتیں لکھیں، اور نصیحت لکھ کر کے اس نے ایک زمین میں دبا دی، مرور زمانہ سے اس پر ایک دیوار بن گئی۔ 7ویں پشت میں، 7ویں پشت کا دادا، اور یہ اسرم اور سمیر 7 پشتوں کے بعد۔ دادا جی مرحوم وہ چھوڑ گئے سونے کی پلیٹ جس میں نصیحتیں لکھی تھی۔ پہلی نصیحت کیا تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ عربی میں لکھا ہوا تھا۔ عربی تو جنتیوں کی زبان ہے نا، پہلے بھی تھی، اب بھی ہے، قیامت کو بھی یہی ہوگی، یہ کوئی آج تو نہیں بنی نا، ام اللغہ کہا گیا اس کو۔ باقی زبانیں معدوم ہو جائیں گی لیکن عربی زبان نہیں معدوم ہوگی، یہ ہمیں پھر مل جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور دوسری میں کیا تھا؟ دوسرا لکھا ہوا تھا کہ تعجب ہے اس شخص پر، یہ ترجمے ہیں سارے، عربی میں تھا، تعجب ہے اس شخص پر جو تقدیر پر ایمان رکھتا ہے مگر غمگین رہتا ہے۔ تقدیر سے کیا ہے بھئی؟ جو کچھ ہے اللہ کے وہ ججمنٹ میں ہے، ہم اپنی مرضی سے نہیں کچھ کر سکتے۔ مالک جو ججمنٹ کرتا ہے اس کو ہم تقدیر کہتے ہیں۔ جو ججمنٹ وہ کرتا ہے، جس طرح اللہ فرماتا ہے کہ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ۔ فرماتے ہیں کہ اگر میں سب بندوں کو ایک جیسا رزق دے دیتا تو یہ تو بندے آپس میں لڑ لڑ کے مر جاتے۔ تو میں نے کیا کیا ہے؟ میں نے ججمنٹ لگا دی اس پر، بقدر، اس کو تقدیر کہتے ہیں کہ اللہ نے جج کر کے بھئی اتنا دوں تو یہ لیول میں رہے گا۔ ہم لوگ جو بس اوقات لیول میں رہتے ہیں نا، اس کی وجہ بھی یہی ہے، وگرنہ جہاں جن کو ہاتھ تھوڑا کھلا ہوا تو انہوں نے کیا کیا ہے؟ ملک تباہ کر دیے، خاندان کے خاندان تباہ کر دیے۔ کبھی غور کیا ہے آپ نے؟ جہاں ہمارا ہاتھ کھلا ہوتا ہے ہم قیامت برپا کر دیتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے جن بندوں کو میں نے بچانا ہوتا ہے، یہ بات میرے جملے پہ غور کرنا ذرا، اللہ فرماتے ہیں کہ جن بندوں کو میں نے بچانا ہوتا ہے پھر میں ان کی ججمنٹ لگا دیتا ہوں اس پر کہ اس کو اتنا دیتا رہوں گا تو یہ میرا بندہ ٹھیک ٹھاک کے میری بارگاہ میں جھکتا رہے گا، اور جس دن اس کا کام زیادہ ہو گیا وہ ہاتھ سے نکل جائے گا۔ تو ججمنٹ۔ پھر فرمایا کہ تعجب ہے اس شخص پر جو یہ ایمان رکھتا ہے کہ رزق ذمہ دار اللہ ہے،
اللہ فرماتے ہیں وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، جو میں نے تم سے رزق کا وعدہ کیا ہوا ہے نا وہ آسمانوں میں ہے، میں وہاں سے اتارتا ہوں تمہارے لیے۔ اس لیے تو صحابہ کرام فرماتے تھے، سرکار دو عالم نے جب پڑھی گئی نا فما بکت علیہم السماء والارض وما کانوا منظرین، کہ ان کے جانے پر نہ زمین روئی نہ آسمان رویا، تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کوئی ایسا بندہ بھی ہے جس کے جانے پہ زمین آسمان روتے ہیں؟ تو نبی کریم نے فرمایا کہ ہاں، جب مومن فوت ہوتا ہے تو آسمان بھی روتا ہے، زمین بھی روتی ہے۔ ابن کثیر میں بھی ہے، تفسیر بدری میں بھی ہے، معارف القرآن میں بھی ہے، آپ پڑھ لیں۔ زمین بھی روتی ہے، آسمان بھی روتا ہے۔ کیوں روتا ہے؟ کہ آسمان سے کھڑکی کھلتی ہے رزق کی، جب مومن فوت ہو گیا وہ رزق کی کھڑکی بند، اور وہ جو دعائیں کرتا ہے ہاتھ اٹھا کے منہ اوپر کر کے تو اس کی دعائیں اوپر جاتی ہیں، تو ایک وہ کھڑکی ہے وہ بھی بند، تو پھر آسمان کو جب غذا نہیں ملتی تو وہ روتا ہے۔ یہ تفصیل سے کبھی بتاؤں گا آپ کو۔ زمین پہ سجدہ کرتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ، کبھی غور کیا ہے؟ ہم مجھے تو نہیں سناتے، آپ زمین کو سناتے ہیں۔ تو زمین بھی روتی ہے جب مومن فوت ہو جاتا ہے، سجدہ بند ہو گیا تو زمین بھی روتی ہے۔ تو فرمایا کہ رزق کی کھڑکی بند، آسمان کو تکلیف ہوتی ہے کہ مومن کا رزق بند ہو گیا، تو رزق کا وعدہ اللہ نے کیا ہے۔ فرمایا تعجب اس شخص پر جو یہ ایمان رکھتا ہے کہ رزق کا ذمہ دار اللہ ہے، لیکن پھر ضرورت سے زیادہ مشقت کرتا ہے اور فضول قسم کی کوششوں میں لگا رہتا ہے، چھکے مارنے پہ لگا رہتا ہے، ادھر سے چھکا لگ جائے ادھر سے دکا لگ جائے۔ یہ بے ایمانی کیوں پھیلتی ہیں؟ یہ حرام خوریاں کیوں پھیلتی ہیں؟ رشوت ستانیاں کیوں پھیلتی ہیں؟ چھکے لگانے فکر میں رہتے ہیں ہم لوگ۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندے رزق تو تیرا مقرر ہے، وہ میں نے دینا تجھے، جتنے مرضی تو چھکے مار لے، لیکن جو تیرے نصیب میں جس طرح لکھا ہے ملے گا۔ لیکن اگر تو ترتیب سے لیتا رہے گا تو میں بھی خوش اور تو بھی خوش اور میرے فرشتے بھی خوش۔ تو فرمایا عجب تعجب اس بندے پر جب اسے پتا ہے کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور پھر وہ چھکے مارنے کے چکر میں رہتا ہے اور مشقتیں زیادہ کرتا ہے، تقسیم ہو جاتا ہے بندہ، وہ میرے پاس وقت کم ہو جاتا ہے۔ وگرنہ میں آپ کو ایک بہت خوبصورت مثال دیتا ہے میرے ایک دوست کی۔ تعجب ہے اس شخص پر، اگلی کیا لکھا ہوئی تھی؟ تعجب اس شخص پر جو موت پر یقین رکھتا ہے، موت پر یقین رکھتا ہے کہ مر جاؤں گا میں۔ سب کو پتا ہے ایک ہی تو چیز ہے دنیا میں جس پہ اختلاف نہیں کسی کو، وگرنہ ہر مولوی کو اختلاف ہے، ہر سیاستدان کو اختلاف ہے، ہر بندے کو گھر میں اختلاف ہے، صرف ایک چیز ایسی ہے جس پہ کسی اختلاف نہیں، وہ موت ہے۔ تعجب اس شخص پر جو موت پر یقین رکھتا ہے پھر لہو و لعب میں پڑا رہتا ہے، کھیل تماشے میں، کھیل کود میں، عیاشی میں، بدماشی میں پڑا رہتا ہے، پتہ میں مر جاؤں گا۔ اور پھر فرمایا کہ تعجب ہے اس شخص پر جس کو یہ پتہ ہے کہ مرنے کے بعد میرا حساب ہوگا، میرا حساب ہوگا، لیکن پھر وہ غفلت برتتا ہے، نماز پڑھی ہے تو پڑھی ہے، نہیں پڑھی تو نہیں پڑھی، روزہ رکھا ہے تو رکھا ہے، نہیں رکھا تو نہیں رکھا۔ اتنی غفلت، اتنا کمال کی غفلت۔ فرمایا تعجب ہے اس شخص پر جو دنیا اور اس کے انقلابات کو تو مانتا ہے، پھر تعجب ہے اس شخص پر جو دنیا اور اس کے انقلابات کو مانتا ہے۔ پتہ ہے نا ہمیں، مطلب میرے بچپن سے لے کے آپ کے بچپن سے لے کر کے پتہ نہیں کیا تھا، کون تھا، چلتے چلتے آج ہم کہاں بیٹھے ہیں، بڑی دنیا آئی ہمارے آنکھوں کے سامنے چلی گئی، انقلابات اوپر نیچے تلے اوپر ہوتا رہتا ہے، لیکن پھر بندہ مطمئن ہو کے بیٹھا کہ میں نے نہیں جانا، او بھائی تم نے بھی جانا ہے۔ پھر فرمایا ساتویں جو لکھی چیز اس سلیٹ پر لکھی سونے کی، وہ تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لا الہ، حضرت آدم علیہ السلام سے جب پوچھا گیا اے آدم فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ، ہم نے ان کے دل میں وہ کلمہ القاء کیا تو پھر انہوں نے اس کلمے کے صدقے میں توبہ کی درخواست کی۔ یہ پہلے سے بارے میں ہے۔ تو پوچھا گیا وہ کلمہ کیا تھا؟ کہا جب مجھے اللہ نے بنایا اور میرے اندر اپنی قدرت کاملہ سے روح پھونکی
تو میری آنکھ کھلی تو جو عرش پہ میں نے پہلا کلمہ دیکھا تھا وہ تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو میں نے یہ کہہ دیا بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہے. اور 7 پشت پہلے اس کا دادا یہ سلیٹ چھوڑ کے گیا تھا اور دبا کے گیا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام دونوں گاؤں میں آئے. جب گاؤں میں آئے تو ان نے کہا کیا مہمان ہیں، مسافر ہیں، روٹی کھلاؤ، پانی دو. انہوں نے کہا دوڑو یہاں سے، تم تو جاسوس ہو. دونوں بزرگوں کا گھر سے نکال دیا، گاؤں سے نکال دیا، پنڈ سے نکال دیا. نہیں خدمت کی انہوں نے، نہیں مہمانداری کی. جب باہر جانے لگے تو وہ ایک دیوار گر رہی تھی، گرنے ہی والی تھی. موسیٰ علیہ السلام سے کہا حضرت خضر نے موسیٰ یہ دیوار نہ بنا دیں. ان کا حضرت جی کمال کرتے ہیں آپ، ان کا سلوک دیکھا گاؤں والوں کا، اور یہ گاؤں کی دیوار ہے، یہ ہم کیوں بنائیں؟ ایسے بےہودہ لوگوں کو جن کو مہمانوں کی قدر نہیں ہے، پانی تک نہیں پوچھا اور جاسوس بنا کے میں نکال دیا ہے، ان کی دیوار بنائیں. کہا نہیں آؤ میرے ساتھ دیوار بناؤ، تم بتاؤں گا تمہیں. دیوار کھڑی کر دی. جب کھڑی کر دی تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آپ کے ساتھ مزید نہیں چل سکتا، اب مجھ سے صبر نہیں ہوتا، چونکہ پیچھے بھی جو کیا آپ نے سو کیا، اب تو کمال ہی ہو گئی ہے، میں آپ کے ساتھ چل نہیں سکتا. تو حضرت سیدنا خضر علیہ السلام نے، جو بھی تھے اللہ کی مخلوق تھی، اب نہ جانے کیا تھا یہ اللہ ہی جانتا ہے، کہا کہ میں جانے سے پہلے، اپنے تعلقات کو ختم کرنے سے پہلے تمہیں بتا نہ دوں کہ جو جو کام میں نے کیے ہیں. تو یہ باقی باتیں آپ قرآن میں پڑھنا. میں یہ آخری بات بتاؤں جس کے لیے میں نے یاد پڑھی ہے. فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ. اے موسیٰ تم نے دیکھا کتنے بدبخت یہ تھے گاؤں والے لوگ. اس دیوار کے نیچے ایک خزانہ ہے، اس دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ ہے، اور اگر یہ دیوار گر جاتی تو یہ بچوں کے خزانے پہ قبضہ کر لیتے. جو ہم جیسے درویشوں کو روٹی نہیں دے سکے تو وہ لحاظ کرتے یتیم بچوں کا، قبضہ کر لیتے. تو میں نے چاہا وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزُ لَهُمَا، اور میں نے چاہا کہ میں ان کی دیوار کھڑی کر دوں. تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا بھائی ہم دیوار کیوں کھڑی کریں؟ فرمایا یہ حکم ربی تھا. خضر فرماتے ہیں وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا باپ بڑا نیک آدمی تھا، ان کا باپ بڑا نیک آدمی تھا. حضرت سعید بن مسیب مشہور تابعی ہیں، بڑا درویش آدمی تھا، استاد تھے، مدرس تھے، پڑھاتے تھے. تو جب انہوں نے یہ آیت پڑھی نا کہ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہ یار دیکھو 7 پشت پہلے وہ دادا جو بچوں کے لیے خزانہ چھوڑ کے گیا، آج اللہ اس کے صدقے میں بچوں کی حفاظت کر رہا ہے. تو یار میرے بھی تو بچے ہیں نا. تو وہ 2-4 نفل اور بڑھا دیتے. کسی نے پوچھا سعید تم یہ نفل زیادہ کیوں کرتے ہو؟ کہا یار میرے بھی تو بچے ہیں نا، میں چاہتا ہوں کہ جب میں دنیا چھوڑ کے جاؤں تو میرے بچوں کو کوئی فائدہ پہنچ جائے، جس طرح میرے مالک نے ان 2 بچوں کا واقعہ قرآن کریم میں بیان کیا ہے. حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ بہت درویش گزرا ہے، آپ نے سنا بھی ہوگا نام. جامع نظام بغداد کے شیخ الحدیث تھے، لیکن درویش ہو گئے تھے، چھوڑ دیا تھا سب کچھ، جنگل بیابان میں چلے گئے تھے. تو جب جنگل بیابان میں جاتے پھرتے تو گاؤں جہاں رہتے تھے وہ، تو لوگ ان کو چھیڑتے تھے، بابا جی دیوانہ ہو گئے، بابا جی دیوانہ ہو گئے، دیوانہ وغیرہ وغیرہ کرتے ہیں جو عام طور پر. تو وہ کہتے ہو مجھے جو مرضی کہو لیکن یاد رکھنا میرا وجود آپ کے لیے امان ہے. کیا فرمایا کرتے تھے؟ میرا وجود تمہارے لیے امان ہے، اس پورے علاقے کے لیے. اور یہ بات تمہیں میرے جانے کے بعد پتہ چلے گی. نتیجہ کیا ہوا؟ جب ان کا انتقال ہوا بغداد تباہ ہو گیا تھا، بغداد فتح ہو گیا تھا. لوگوں کو یاد آیا بابا جی کیا کہا کرتے تھے. تو حضرت سعید ابن مسیب فرماتے ہیں اگر 7 پشتوں پہلے ایک بزرگ جو چھوڑ گیا تھا، اللہ اس بزرگ کی نیکی کے صدقے میں ان کے پوتوں کو فائدہ پہنچا رہا ہے،
تو میں اپنے بچوں کے لیے نفل کیوں نہ پڑھوں؟ ہم کرتے ہیں، ہم تو ہیرا پھیری کر کے، چور بازاری کر کے، مارا ماری کر کے بچوں کے لیے رزق بناتے ہیں، جو ان کے کام نہیں آئے گا، نہ آپ کے کام آئے گا۔ یہ ہے چیزیں جو کام آنے والی ہیں۔ تو میرے دوستو، فرماتے ہیں کہ فَأَرَادَ رَبُّكَ، حضرت خضر فرماتے ہیں تیرے رب نے چاہا، فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا، کہ وہ پہنچ جائیں اپنی جوانی کو، وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا، اور وہ اپنا خزانہ نکال لیں، رحمتم من ربک، تیرے رب کی مہربانی، وما فعلتہ عن امری، یہ جو کچھ بھی میں نے کیا ہے نا، میں نے اپنے اختیار سے نہیں کیا، ذالک تأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، یہ ہے اس کی تفصیل جس کے بارے میں تم مجھ سے ناراض ہو رہے ہو، ھذا فراق بینی و بینک، یہ تیرا میرا آج سے فراق ہے، چونکہ میرا علم اور ہے، میری ڈیوٹی اور ہے اور آپ کی ڈیوٹی اور ہے۔ تو شریعت اور تکوینی، علم تشریعی اور علم تکوینی، یہ دو الگ جو چیزیں ہیں نا، بسا اوقات ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہیں۔ اگر نہ سمجھ میں آئے تو سمجھنے کی کوشش کیا کریں۔ یار خدا کے لیے فتوی بازی چھوڑ دو، فتوی بازی چھوڑ دو۔ اور یہ جو آج پھر ایک صاحب مجھے پھر بھیجا کسی نے کلپ، کسی صاحب نے پھر بنا دیا کہ حضرت علی اور حضرت فلاں کی لڑائی کیوں ہوئی تھی وغیرہ وغیرہ۔ ہمارا کیا تعلق ان باتوں سے؟ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں، اللہ کے بندو، نماز سیدھی کرو، اپنے روزے سیدھے کرو، اپنی عبادت کو سیدھا کرو، اپنے بچوں کے لیے کچھ کرو۔ وہ تو کر گئے جو کرنا تھا انہوں نے، ان کا معاملہ تو اللہ کے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ ہرگز نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی فکر کریں، دوسروں کی فکر چھوڑ دیں، ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمیں یہ چھوٹی موٹی چیزیں جو عرض کر رہا ہوں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ سپارہ 16 تھا، آیت نمبر 82 تھی، اور سورہ کہف 18واں سپارہ۔ اپنے قرآن میں ضرور پڑھ لینا، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی ناصر ہو۔ لیکن جانے سے پہلے ہم نماز کو ایک مرتبہ دوہرا لیتے ہیں۔ کل ہم جتنی پڑھی تھی، میں کوشش کر رہا ہوں کہ بار بار پڑھوں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے۔ تو میں نے پڑھا تھا وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ اللَّهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّي وَنَسْجُدُ وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفِدُ وَنَرْجُو رَحْمَتَكَ وَنَخْشَى عَذَابَكَ إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ۔ یہ آج زائد ہو گیا اور یہ ختم ہو جائے گی، تو کل ایک مرتبہ پوری پڑھاؤں گا آپ کو انشاءاللہ۔ جب یہ پوری ختم ہو جائے گی پھر اس کا ترجمہ سیکھیں گے۔ دوستو، اگر پتہ ہو نا کہ میں اللہ کے سامنے کیا کہہ رہا ہوں، اور آپ کو پتہ بھی ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، تو پھر وہ سونے پر سہاگا ہوتا ہے۔ وگرنہ طوطے کی طرح ہم پڑھ لیں گے، ثواب تو ملے گا، چونکہ دنیا کی واحد کتاب ہے جس کی سمجھ نہ آئے تو بھی ثواب ہے، سمجھ میں آ جائے تو بھی ثواب ہے۔ چونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کسی نے پوچھا نا کہ یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا کہ ایک لفظ کی 10 نیکیاں ہیں، تو اس کی کوئی مثال؟ تو فرمایا الف لام میم، یہ 3 لفظ ہیں، 30 نیکیاں ہیں، 30 درجے بلند ہوں گے۔ اب الف لام میم کا تو ترجمہ ہی کوئی نہیں یاد، لیکن سرکار نے یہ بتایا تھا۔ اس کا معنی کیا ہے سمجھو، یہ جو جتنے بیٹھے نا، یہ سوشل میڈیا جغادری سن لو۔ فرمایا کہ سمجھ میں آئے تو بھی ثواب ہے، اور سمجھ میں نہ آئے اس کا تلاوت کرنے کا پھر بھی ثواب ہے۔ یہ دنیا کی واحد کتاب ہے، لا یمسہ الا المطہرون، کہ اس کو آپ ٹچ بھی نہ کریں اگر آپ باوضو نہیں ہیں۔ تو جس کو باوضو ٹچ کرنا ہے حکم ربی سے، اس کو ہاتھ لگانا اگر ثواب ہے تو کھول کے دیکھنا بھی تو ثواب ہے نا، پھر پڑھنا بھی ثواب ہے، پھر سمجھنا بھی ثواب ہے، اور پھر سمجھ کر عمل کرنا بھی ثواب ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی و ناصر و آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔